ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریل پاکستانی پرومیننٹ میوزک ڈائریکٹر، پروڈیوسر، ٹرینر ہیں. ان کی میوزک کے حوالے سے بے شمار خدمات ہیں. ان کو پاکستان کی جانب سے بلکہ انٹرنیشنلی میوزک کے حوالے سے کئی ایوارڈز بھی مل چکے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ پریزیڈنٹ پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے. میں اگر کوئی مشہور پروگرامز کے نام بھی لوں، ترنم، موڈ اینڈ میلوڈیز، تو وہ تو آپ نام سنتے ہی سمجھ گئے ہوں گے میں کن کی بات کر رہی ہوں. اور اپنے ریل پاکستانی کے ہم اسپیشلی اسلام آباد میں موجود ہیں، تو آئیے اپنے ریل پاکستانی ون اینڈ اونلی خواجہ نجم الحسن صاحب سے ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریل پاکستانی پاکستان کی پرومیننٹ پرسنالٹی خواجہ نجم الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم خواجہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. خواجہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، اور جس طرح سے آپ چائے کو انجوائے کر رہے ہیں، ہم آپ کی کمپنی کو بہت انجوائے کر رہے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ سے کافی طویل سفر آپ نے طے کیا کامیابی کا، اور لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے اس کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ 74 میں آئی واز ان گورنمنٹ کالج 70s میں. میں ارشد محمود، عثمان پیرزادہ، اچھا نیرہ نور جو تھی وہ نیشنل کالج آف آرٹس میں تھی. تو ہمارے استاد جو تھے شعیب ہاشمی صاحب، وہ جی سی ڈی سی کے ڈرامٹک سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بھی تھے. اچھا ہم ان کے ساتھ بہت اسٹرانگلی انوالو ہوتے تھے ہر اس میں جو بھی ہوا کرتے تھے، فیسٹیولز یا پلیز ہوتے تھے. تو انہوں نے اس زمانے میں سچ گپ شروع کیا. پہلے انہوں نے بچوں کا پروگرام شروع کیا، بچوں کے ساتھ سیسمی اسٹریٹ کو انہوں نے وہ کیا تھا. اس کے بعد دین ہی اسٹارٹیڈ سچ گپ 73 میں 72 میں. اس وقت میں پی ٹی وی میں نہیں تھا، بٹ وی یوز ٹو گو دیر. اس میں نیرہ گاتی تھی اینڈ میں ایک گانا. ہم آہستہ آہستہ بڑی فیملیرٹی مجھے ہو گئی تھی اسٹوڈیوز کی. ان کی ساری کاسٹ نوید شہزاد ہوتی تھیں، اس کے بعد سمین احمد ہوتی تھی، سلیمہ ہاشمی ہوتی تھی، اچھا پھر مریم حسن ہوتی تھی. بہت سارے لوگ، بہت ہی اچھا کراؤڈ تھا گورنمنٹ کالج کا، کنیڈ کا اور این سی اے، مطلب اس کا بڑا اچھا مکسچر تھا. تو وہاں سے اسلم اظہر صاحب آئے ہوئے تھے ایک دن. تو شعیب صاحب ان کے پاس لے گئے کہ یہ نجم ہے، اس نے بھی ایم اے انگلش کیا ہے، از لوکنگ فار اے جاب اینڈ میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں پہ آ جائے. اور ہمارے پاس ساری کاسٹ ہے سوائے ایک ڈائریکٹر کے، جو یہ اس کو میرے خیال ہے ڈائریکٹر بنا دیا جائے. تو انہوں نے میرا انٹرویو لیا. کیا کیا؟ میں نے کہ جی ایم اے کیا انگلش میں. اور انہوں نے تھوڑا سا پوچھا لٹریچر کے بارے میں نے جواب دے دیا. تو سیڈ یو ہیو جوائنڈ. اچھا اسلم صاحب میں بڑی خوبی تھی، وہ یہ کرتے تھے کہ انہوں نے یوں کر کے، ہاں جی آپ، جی میرا نام منیزہ فیض ہے، آپ کے والد کون ہیں؟ اس نے کہا جی فیض احمد، فیض سائن کرے. اچھا انہیں پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کنیڈ کالج میں پڑھ رہی ہے لڑکی، اور بی اے ابھی اس نے کیا ہے، اور باپ اگر فیض ہے تو گھر کی ایجوکیشنل اور وہ سارا کلچرل جو ہوگا ویلیوز وہ ضرور ہوتی ہوں گی. اچھا جی آپ کون ہیں؟ جی میں ہوں مونی حمید، میری والدہ ہیں، میرا نام ہے کمل حمید. تو کہتے آپ کیا کر؟ جی میں نے کنیڈ سے کیا. اچھا یہ سارا 66 کا جو بیچ تھا نا کنیڈ کالج کا، اسلم صاحب نے سب کو لگا لیا، مطلب وہاں پہ اٹیچ کر لیا ایز پروڈیوسرز، اور میں بھی اس میں انکلوڈ ہو گیا. تو 74 میں سخنور پروگرام ایک ہوتا تھا شاعروں کا، وہ مجھے پہلے ملا. ابھی ٹال مٹول شروع نہیں ہوا تھا، کیونکہ ہاشمی صاحب سچ گپ کے بعد شعیب ہاشمی صاحب ناراض ہو گئے تھے، کیونکہ بہت سینسر ہوتا تھا اس زمانے میں. تو 74 میں نے سخنور کیا. اختر وقار عظیم صاحب وہاں ہوتے تھے اس وقت، پریزنٹیشن کنٹرولر بھی تھے، پی ایم بھی تھے. تو ہی گیو می کہ شام کو تم ایک کام کیا کرو، یہ جو ہم کریں گے پروگرام سخنور، شاعروں کے جتنے گانے ہیں نا وہ آپ کیا کریں. اچھا میں وہ لائیو ہوتا تھا اس زمانے میں، آڈیو ویڈیو کٹھی. ناہید اختر پہلی مرتبہ آئی، اس نے 3 گانے گائے ملتان سے، اور پھر ایک بڑی تیز تھی، بہت ذہین تھی، اس کا پک اپ اتنا. پھر نیرہ آئی، نیرہ بھی آئی، اور اس نے وہ گایا جذبہ دل گر میں چاہوں. آپ دیکھیے 1974 سے لے کے 2013 میں جب میں یوم شہدہ کر رہا تھا تو وہاں پہ فرمائش ہے کہ نیرہ سے کیا ہے جذبہ دل گر میں، کیونکہ جو ہمارے تھے میجر شہید عزیز بھٹی صاحب نشان حیدر، ان کو یہ بہت پسند تھی غزل. تو کیونکہ اس کے شعر ہی بڑے خوبصورت حسین تھے. اس وقت مجھے چونکا دینا جب سامنے منزلہ، یعنی ایک اور مہم کے لیے ہی از ریڈی ٹو گو. یہ مطلب دیکھیے کتنا بڑا ایک بات ہے جو کہ بہزاد لکھنوی نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کب کا لکھا ہوا تھا کہ یہ آگے جا کے اس طرح ہو جائے گا، امورٹل بن جائے گی چیز. بہرحال آئی اسٹارٹیڈ. اچھا یہ 74 کی بات ہے، اب یہ تقریباً 50واں سال ہو گیا مجھے ٹیلی ویژن میں. بٹ دے ور مائی گروز. اسلم اظہر ہو گئے، آغا ناصر، زمان علی خان،
اختر وقار عظیم, یو نیم اینی ون, نثار مرزا, یعنی ہر ڈپارٹمنٹ سے I was so lucky to have, مطلب to learn from them. اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ سے جو آپ کا ایکسپوجر ہے, جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ باہر کا, کیونکہ باہر کی اکیڈمیز وہاں سے سیکھ کر پھر اپنے ملک آ جانا یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اچھا, مجھے جو وہ ملا نا ایک لائم لائٹ میں آنا, وہ تھا پروگرام ترنم 81. اچھا, اب وہاں کنور آفتاب تھے تو انہوں نے اس وقت جی ایم ہوتے تھے, دس واز وے بیک ان 1980. تو اس سے تمہیں ایک ٹپ دوں, یہاں پہ دیکھو سارے ڈرامے کے ڈائریکٹرز بہت بڑے بڑے, سائرہ کاظمی ہیں, شہزاد خلیل ہیں, میں خود ہوں, قمر آفتاب, محمد نثار حسین ہیں, یاور حیات ہیں, تو تمہیں ٹائم بڑا لگے گا. میں نے کہا جی پھر کیا کروں, آئی واز ینگ, آئی ڈنٹ ایون بادر کہ کیا کرنا ہوگا. اس نے کہا میوزک سب, میں نے کہا جی کر دیں. نیکسٹ ڈے انہوں نے سیکولر نکالا, منڈے کے منڈے میٹنگ ہوتی تھی پروڈیوسرز کی. انہوں نے کہا جی ہم اگلے کوارٹر یعنی اکتوبر 81 میں 7:30 سے 8 بجے تک پروگرام ترنم چلے گا. میڈم نور جہاں جو اس میں کریں گی, فیچرنگ میڈم نور جہاں کے گانے ہوں گے, اور خواجہ نجم اس سے ڈائریکٹ کریں گے, اور 8 بجے وارث ڈرامہ چلے گا. میں نے کہا جی کسی نے کتنے بڑے بڑے نام لے رہے ہیں, آئی سویئر. اور یقین مانے خواجہ صاحب, ہمارے آج کل کے بچوں کو یہ نام یاد ہے, آج کے ڈراموں کی یاد نہیں ہوں گی, آج کے میوزک شوز کی یاد نہیں ہوں گی. آپ کے سارے کام کیا جو آپ نے ماشاءاللہ سے پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ جو کیا وہ سب یاد ہے ہمیں. اچھا جی, اس کے بعد کیا ہوا, میں نے جب حامی بھری تو اب انہوں نے کہا جی یہ تو ہم نے لانچ کر دیا ہے اور ہیڈ آفس سے کہہ دیا ہے, تو اب تو اس سے گنجائش کوئی نہیں ہے اس سے بھاگنے کی. اچھا, مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ میڈم نور جہاں سے بات بھی نہیں کی اور انہوں نے لانچ بھی کر دیا. فاروق بشیر ادھر ہوتے تھے, اسسٹنٹ ہوتے تھے اس وقت رفیق وڑائی صاحب کے. میں نے کہا مجھے فاروق دے دیں ساتھ میرے, کم از کم وہ میرے ساتھ کام کریں گے. فاروق کو میں نے لیا, پی ٹی وی کی 2TV لال گاڑی, ابھی بھی میں جب گیا ہوں نا رات گئے میں وہی گاڑی مجھے لینے آئی. دیکھیں اٹ میڈ مائی ڈے بیکاز آئی واز سو ہیپی ٹو سی دیٹ گاڑی, دیٹ ریمائنڈیڈ می آف 1980 جب میں میڈم نور جہاں اسی گاڑی پہ گھر میں گیا تھا. تو وی وینٹ ٹو, رات کو 11 بجے ہم نے ان سے ٹائم لیا. اچھا, میڈم کی دوستی تھی فریدہ خانم سے, تو فریدہ جی نے بڑی تعریف کی تھی, خواجہ جی نواں آئے نے, بہت خواجہ صاحب بڑے چنگے نے, اینا ضرور کام کرنا. میڈم کے کان میں تھا یہ. تو جب ہم گئے تو 11 بجے وہ سیڑھیوں سے جناب اپنی چھم چھم کرتی ہوئی وائٹ ساڑی, اینڈ شی سیٹ آن اے تھرون لائک چیئر پہ جہاں پہ ان کی جگہ تھی, وہ بیٹھ گئے. تو جی کیسے ہیں, میں نے کہا جی پروگرام کرنا ہے. کیا نام ہے پروگرام, میں نے کہا جی ترنم, نام تو اچھا ہے, اس میں کیا ہوگا, میں نے کہا جی اس میں 2 غزلیں ہوں گی آپ کی نئی, کون کرے گا, میں نے کہا نظر حسین, وہ بھی بہت اچھے ہیں. اچھا, اور 2 میں نے کہا آپ کی فلمی ہوں گے, ایک پنجابی ایک اردو, وہ بھی بہت اچھا ہے. ہر چیز کو اچھا اچھا کری. تو مجھے پتہ تھا, اور غور شی یوزڈ ٹو واچ می, یعنی بیٹھ کے نا غور سے آنکھوں میں دیکھتی تھی کہ یہ جھوٹ سے کوئی ہوتا ہے نا انسان ہے, تھوڑا سا انسان نہیں, یہ تینوں جو یہ بڑی جو کوئنس تھی نا, وہ ہمیشہ آنکھوں میں دیکھ کے باتیں کہتی, کیا یہ سچ بول رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے. آئیز سے دیکھیں, آئیز جب وہ کہتی آئیز آر ونڈو ٹو دا سول, آنکھیں دل کی گہرائیوں تک چلی جاتی, روح کی گہرائیوں تک چلی جاتی. اچھا, انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ پیسے کیا دو گے. یہ تو ہو گیا سارا طے. میں نے کانٹریکٹ, آئی ایم ویری کلیور, میں نے کانٹریکٹ والے سے ٹائپ کرایا ہوا تھا 500 روپیز پر سانگ. یہ بنا 3000 4 گانوں کا, اور 500 پرائڈ آف پرفارمنس جن کو ملتا تھا نا ان کو 500 ملتا تھا, فریدہ خانم کو میں دے. تو کہتی ہے کہ میں تو 16,000 لے رہی ہوں گانے کے, اور 6 گانوں کے ایڈوانس لیتی ہوں, تو یہ کیا ہے. میں نے کہا جی یہ تو ہماری ٹیلی ویژن کا یہی ہے, اور یہ حکومتی ادارہ ہے. فریدہ جی بھی یہ لیتی ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجیے, مہدی خان صاحب بھی یہ لیتے ہیں. کہتی ہیں کہ اچھا, انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا اور سائن کر دیے. اٹ واز لائک وننگ اے لاٹری. میرے لیے تو ایک اتنی بڑی کوئین ہے, اور جو ویکلی پروگرام میرے ساتھ کریں گی, اور اگلے 13. I must say کہ انہوں نے آپ کے اندر کی کوئی چیز دیکھ لی تھی. انہوں نے مجھے کہا بعد میں, اس نے کہا آپ پارس پتھر ہے. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے. کہتی وہ پتھر جو جس سے ٹکراتا ہے نا وہ آسمان پہ جاتا ہے, آپ پتھر ہی, چونکہ آپ پتھر رہیں گے. پارس پتھر ہوتا ہے سونا پرکھنے کے لیے, ایک ہوتا ہے پتھر جس کو دیکھتے ہیں یہ صحیح سونا ہے کہ نہیں. وہ میڈم کا اپنی ٹرمینالوجی تھی, مجھے تو اس وقت یہ نہیں پتا تھا ان باتوں کا. آف کورس دین. اچھا, پھر وہ انہوں نے کہا ایک شرط ہے, اگر میری شکل اچھی نہ آئی تو میں اسی وقت چھوڑ کے بھاگ جاؤں گی. صحیح بات کہی تھی انہوں نے, خواتین کو ہمیشہ اچھا ہی دکھنا چاہیے. ہاں, آج بھی اچھا دکھنا چاہیے. آئیں وہ 20 دن پہلے, تو انہوں نے کلر آ چکا تھا ٹیلی ویژن, اور بڑا سا مانیٹر انہوں نے اپنے سامنے لگایا, اور تھوڑی سی ریکارڈنگ کی گانے کی. تو اس کے بعد کہتی ہیں کہ ذرا سا آپ مجھے جتنے آپ کے کیمرہ مین ہیں ان کو بلائیے. میں نے, وہ آ کے بیچارے کھڑے ہو گئے یوں کر کے,
کہتی ہے مجھے پتہ ہے آپ کس کے شاگرد ہو سارے. اچھا آپ نبی احمد کے شاگرد. نبی احمد بہت بڑے وہ ہیں کیمرہ مین, جس کی میڈم کے تھرڈ اسسٹنٹ, جب میڈم نے چنوے ایز ڈائریکٹ کی نا 52 میں, تو اس وقت تھرڈ اسسٹنٹ ہوتے تھے. کہتی مجھے پتہ آپ وہ میرا تھرڈ اسسٹنٹ ہوتا تھا, یا آپ نے لائٹنگ کی ہے, آپ میری ڈبل چناری آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا. اچھا کھڑی وہیں پہ جہاں پہ لائٹ ہے نا, شی واز اسٹینڈنگ دیر, اور وہ کہتی ہیں اچھا ادھر سے مجھے شیڈ دیں میری چن کے نیچے. ادھر سے وہ شیڈ, پیچھے کھڑے ہو گئے نا سارے لائٹ مین کیمرہ مین, انہوں نے یہاں شیڈ دی, چن غائب ہو گئی. اچھا انہوں نے کہا اب ایک کام کریں, میرے پیچھے بالوں پہ یہ جو بینک ہوتا ہے نا وائٹ والا, اور اونچا کریں, اور میری صرف بالوں کو ہائی لائٹ. اچھا انہوں نے وہ کیا, وہ بال ہائی لائٹ ہو گئے. آگے سے کہتی اب میرے صرف ایک ساڑی پہ لائٹ ہے, وہ آئی. پھر ان کا ایک میری آنکھوں پہ صرف اتنی آئیز پہ ایک بیبی لائٹ. تو میں نے کہا کہ وہ کس لیے؟ کہتی ہے کہ اس وقت تو مجھے بہت غصہ تھا آپ پہ, اب چونکہ میں دیکھ رہی ہوں تو حالات اچھے ہو گئے, لائٹنگ بھی ٹھیک ہو گئی, تو اصل میں آنکھیں جو ہیں نا دے آر ونڈو ٹو دا سول, آنکھیں روح کی گہرائیوں تک. اچھا دل میں میرے کیا تھا, مجھے بڑا غصہ تھا, میں چھوڑ کے بھی جانے والی تھی, مگر وہ آپ کو پتہ نہیں لگا. آپ اگر غور سے میری آنکھوں میں دیکھتے نا تو آپ کو پتہ لگ جاتا میں کتنی ڈپریس اور وہ تھی اس ساری لائٹنگ سے. ظاہر ہے انہوں نے, ان کی شکل بھی کہتی تھی, لوگوں نے یہی تو دیکھنا, کہیں گے اتنے سالوں کے بعد نور جہاں یہ اتنا. بہرحال وہ پروگرام آپ کو پتہ ہے اٹ بیکیم اے ہسٹری ان ٹیلی ویژن, اینڈ دین دے آف کورس دیر واز نو لکنگ بیک. آپ خود جو ہے آپ کی, اگر ایز میں ٹرینر کی بات کرتی ہوں, آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ باہر کی ہے, تو وہ ایکسپیرینس کو رکھتے ہوئے, کیونکہ آپ نے یہاں کے لوگوں کو ٹرین کیا, یہی تو بات ہوتی ہے استاد کی, کہ نہیں کہ علم اپنے پاس ہی رکھنا ہے, آپ نے دوسروں تک بھی دیا اور وہ فیض پہنچایا. دیکھیں اسلم صاحب اور آغا ناصر, انہوں نے کہا تھا نجم تم چاہے جس مرضی پوسٹ پہ جاؤ, پروڈکشن تم نے نہیں چھوڑنی ہوگی, اس لیے کہ وہ تمہارا فوٹے ہے, اس سے تمہاری پہچان ہے. ٹرینر تو تم ہو, تم یونیورسٹیز میں بھی جا کے لیکچرز دے کے آؤ گے, وہاں بھی ٹرین کرو گے. سو آئی واز دیئر, میں اور شعیب منصور ہم کٹھے 10 سال وہاں رہے ہیں. میں نے بلکہ وہاں پہ بھی, اگر آپ نے دیکھا ہو, میرا سیریل تھا تانسن, جس میں زیبا بختیار جی 89 میں وہ میں نے کیا تھا. اور وہ سنگل کیمرہ, اس وقت سنگل کیمرے کا کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا, اسٹوڈیوز میں 4 کیمرے لگے ہوتے تھے, آپ ان کیمرہ سے ریکارڈ کرتے تھے. میں نے سنگل کیمرے پہ قلعوں میں جا کے, لاہور جا کے, اٹ واز اے ویری نائس اسٹوری, حسینہ معین نے لکھا تھا, کٹنگ بیک اینڈ فورتھ ان ٹائمس, ماڈرن ٹائمس کٹ بیک انٹو 16th سینچری. بہت اچھا, لوگوں کو پسند بھی ہے, مجھے اس پہ ایوارڈز بھی بہت سارے ملے. خیر وہ تو اور ہے. اور جو پروگرام میں نے کیے روشن آرا پہ, میں نے فریدہ جی پہ, میں نے, اچھا اب دیکھیں کنگ آف کنگز آف غزل خان صاحب مہدی حسن اور غلام علی, پھر کنگ آف کنگز آف قوالی نصرت فتح علی, ان کے ساتھ میں نے اس زمانے میں کیا. بلکہ جا کے میں نے ان کا باہر کے ملک میں ویڈیو, وہ بھی میں نے جا کے ان کے ساتھ کیا. اور اس وقت تو ان کا طوطی بول رہا تھا, ہی واز آن کلاؤڈ 9, سب سے اوپر وہ تھے, اور واقع تھے بھی بہت اچھے. دیکھیں اس طرح ہوتا تھا, میں اور فاروق بشیر ایک کمرے میں تھے, تو میوزک میرے پاس, اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس تھی قوالی, اور ساتھ فاروق کے پاس کلاسیکل راگ رنگ ہوتا تھا. تو اب یہ ہوتا تھا کہ خان صاحب اپنے کوسٹر پہ کوئی پروگرام کرنے آئے تو سیدھا ہمارے پاس آئے تھے, خواجہ صاحب میں آیا ہوں, کم از کم 2 قوالیاں تو کر لیں تاکہ واپس جانے کا ہمارا جو ہے نا وہ جینوائن ہو جائے, ہمیں اس کا کچھ تو ملے. تو میں ان کو تیاری کرواتا تھا ریہرسل روم میں, فاروق بشیر جا کے ان کے چیکس بناتے تھے, 7 میوزیشنز ہوتے تھے. خواجہ صاحب اسی میں ایک سوال ہے, آپ کتنا ٹائم جو آپ بات کریں تیاری, کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا جب پاکستان ٹیلی ویژن کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہر چیز ریہرسلز ہوتی تھی, باقاعدہ ٹریننگز ہوتی تھی. مجھے تو لگتا ہے آپ لوگ سارا دن ہی سارا دن, صبح سے ہم بیٹھے ہوتے تھے میں اور فاروق, اور رات گئے تک ہم وہیں ہوتے تھے, انکلوڈنگ سائرہ کاظمی. اچھا سائرہ کاظمی ڈرامہ کر رہی تھی, میں میوزک کر رہا تھا, اور ہم سائے بھی تھے, میں, نعیم بخاری, سائرہ کاظمی, طاہرہ, اچھا سامنے اقبال بانو. اچھا گارڈن ٹاؤن میں ہم لوگ سارے, میں پیدل واک کرتا ہوا اقبال بانو کے گھر, سائرہ کاظمی کے گھر, طاہرہ اور نعیم کے, مطلب اس طرح آئی یوز ٹو گو لائک دس. یہ میرا ایک روٹین ہوتا تھا ڈیلی, صبح شام ہمارا جو ہے نا آپس میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا سارا. اور کیا بات ہوتی تھی, اب دیکھیے بات پروڈکشن ہی کی ہوگی نا, وہاں مسرت نذیر بھی آ جاتی تھی. اچھا ان سے گپ شپ ہوتی تھی, اقبال بانو کہتی تھی اچھا میں نے اب کیا کرنا ہے, میں نے کہا جی آپ کے لیے میں نے ایک نیا جو غزل ہے وہ میں نے سوچی ہے کہ آپ وہ کریں گی. مسرت نذیر صاحب کا نام لیا تو میں چاہوں گی ان کی شادی کے جو بیاہ کے گانے ابھی بھی وہی لگتے ہی ہیں.
تو آپ نے ہر چیز کو, اگر میں کام کی ویریشنز بہت زیادہ آ رہی ہیں, آپ نے جس طرح لوگ ہوتے ہیں نا, آپ نے بہت ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کیے میوزک میں. دیکھیں میں اس وقت میری پسند کر رہا تھا, دس واز وے بیک ان 1982-83. تو گیٹ پہ کال آئی کہ جی مسرت نذیر ہیں, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی ہوئی ہیں. اچھا میں نے کہا جی اندر بھیجیں. وہ آئیں. اچھا ان کے ہاتھ میں مسرت ہورائزن, بڑا خوبصورت لانگ پلے اس زمانے میں ہوتا تھا, اور بڑی اچھی ان کی تصویر تھی, وہ میں دوں گا, وہ ضرور لگائیے گا. اچھا اس میں وہ کہتی ہیں کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ کے پاس ملوں, اور میں نے یہ کی ہے. کینیڈین تھے سارے میوزیشنز, مجھے بڑے اچھا لگا. جوگی اتر پہاڑوں آیا, چرخے دی کوک سن کے, اور بھی بہت سارے فوک گانے انہوں نے گائے ہوئے تھے. تو وہ میں نے ان میں سے کچھ وہ لیے, کچھ وہ جو چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ, یہ میں نے اس وقت ریکارڈ کرایا جب عاطف اسلم نے بھی گایا ہے. یعنی دیکھیے کسی مسرت واز نو سنگر, وہ تو ایکٹریس تھیں, ان کا تو ویسے ہی کمال تھا کہ آواز اللہ تعالیٰ نے اچھی دی تھی, اور ریڈیو پہ گاتی بھی تھی, تو وہ ان کا کام آ گئی. خواجہ صاحب جس طرح سے ہمارے لیے تو سب سے بڑا میں کہوں گی کہ آپ بلیسنگ ہے پاکستان کے لیے, بلکہ ہمارے لیے بہت بڑا ایوارڈ ہے, کیونکہ آپ جہاں جہاں جدھر گئے پاکستان کو آپ نے ریپرزینٹ کیا. لیکن ماشاءاللہ سے نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی کئی آپ کو ایوارڈس ملے, جس میں آپ کو پریزیڈنٹ پرائڈ آف پرفارمنس بھی پاکستان سے یہاں ملا. بہت بڑا ایوارڈ ہوتا ہے, بہت ہی ریئر ہے جو ہماری شخصیات کو دیا جاتا ہے. جو آف اسکرین ہوتے ہیں نا ان کو بہت مشکل سے ملتا ایسا ہی ہے. بیکاز آئی واز بیہائنڈ دا کیمرا اینڈ ٹو گیٹ دس ایوارڈ واز سم تھنگ, میں تو بہت پھولے نہیں سمایا جب مجھے یہ پریزیڈنٹ پرائڈ آف پرفارمنس ملا ہے. دوسرا پھر ستارہ اثار, یہ 2005 میں جب ارتھ کوئک آیا تھا نا, تو بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا. تو میری ڈیوٹی ایسی لگی ہے کہ صبح سے لے کے دوسرے دن تک آئی واز دیر. یعنی عید کی نماز جو ہے نا ہم نے بالا کوٹ میں, اچھا اب وہاں جانے کو عید کی صبح کو کوئی آرٹسٹ تیار نہیں تھا. عجب گل ہے کیسے واحد, میں ان کا ابھی بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, who was willing to go with me. ہم رات کو دریا پہ ہم نے چھوٹا سا ٹینٹ لگائے, رات کو ہم وہاں سوئے, ارلی مارننگ اوبی وین ہم نے کی جب پریزیڈنٹ آیا, اور انہوں نے اس پہ کیا. اور وہ سارے بالا کوٹ کا تو بہت ہی آپ کو پتہ ہے نا سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا تھا وہ, یہ تھا. پھر دیکھیں باہر کے جو ہیں 2 ایوارڈز ہیں. ایک تو مجھے ملا, میرا جو پروگرام تھا موڈز اینڈ میلڈیز, وہ ماسکو سے رادوگا ایوارڈ تھا, یہ ٹیلی ویژن ماسکو کا, وہ بھی ملنا. پھر سنگاپور سے مجھے ملا ایوارڈ, اور پھر ٹیلی ویژن کے تقریباً 82 سے ریگولر ایوارڈز تھے جو مجھے ملتے رہے. سنگاپور کا وہ جو ہے ونر آف ساؤتھ ایشیا, یعنی ساؤتھ ایشیا اتنے بڑے لوگ ہوں گے کام کرنے والے ہوں گے, لیکن اس میں ہمارے پاکستانی کو جی 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 جی. آپ تو ماشاءاللہ سے خود سمجھتے ہیں, جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ ایک ایک چیز کا دھیان آپ لوگوں نے کام کیا, اور بڑی ایمانداری کے ساتھ کیا, اگر میں ورڈ استعمال کروں. تو ابھی جو میوزک بن رہا ہے, ابھی جس طرح سے کام ہو رہا ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ جو زمانہ تھا نا وہ تھے استادی شاگردی کا زمانہ. تیسری جنریشنز تھیں ساری کی ساری. فریدہ خانم کی جو بہن تھی بڑی, وہ سب سے بڑی, مختار بیگم جو تھی نا وہ سب سے بڑی گائکہ تھی, جس کے سامنے جدن بائی جو نرگس کی والدہ بھاگ جاتی تھی دیکھ کے. جب وہ آ کے محفل میں بیٹھتی تھی نا وہ محفل لوٹ لیتی. آغا حشر کاشمیری جو تھے نا ہمارے بہت بڑے, ان کا وہاں تھیٹر ہوتا تھا کیلکٹا میں, میڈ ان تھیٹر, وہاں پہ وہ چلاتی تھی. وہ اس طرح تھا کہ تمبوؤں میں وہ تھیٹر کرتی تھی. کرسیاں جو اگر آپ کو یاد ہو ایک زمانے میں ہماری شادیوں پہ کرسیاں نا سفید کرسیاں, اس کے اوپر وہ پٹی نما جو چیز, وہ اس زمانے میں وہاں ہوتا تھا. وہاں بڑے میڈم نور جہاں نے وہاں گایا, وہاں پہ جدن بائی نے گایا, وہاں پہ روشن آرا بائی نے گایا, ہماری روشن آرا بیگم نے گایا, وہاں پہ گایا اختری بائی فیض آبادی یعنی بیگم اختر نے. بعد میں تو ان کو پھر وہ مل جاتے ہیں نا, اختری بائی فیض آبادی کہا جاتا تھا, کیونکہ وہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے نا, یہ جو پڑا ہوا آپ کو توا آپ دیکھ رہی ہیں, 3 منٹ اور 18 سیکنڈ میں یہ توا ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں اس زمانے میں اس کی ممیز بنتی تھی اور لنڈن جاتی تھی, تو وہاں پہ گوروں کو نہیں پتہ ہوتا تھا یہ سنگر کون ہے, تو دے ہیڈ ٹو اناؤنس ان دی اینڈ, یعنی 3 منٹ اور 10 سیکنڈ پہ یہ توا ختم. اس سے پہلے میں ہوں اختری بائی فیض آبادی, یہ ساتھ کہتی تھی, تو پھر وہ لکھا کرتے تھے. آپ دیکھیں ریکارڈ پہ ابھی تک وہی لکھا ہے اسی طرح نام ان کا. کوئی ایک ایسا گانا, نغمہ, کوئی جو آپ ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہو, آپ نے بہت پیار کیا میوزک سے, اور اس کی یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میوزک کو آپ نے ایک نئی روشناس کروایا, ایک نئی زندگی دی پاکستان میں, لیکن اتنے سارا کام کیا. کوئی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ کوئی چیز آپ کے دل و دماغ پہ وہ رہ جائے اور چھا جائے, تو کوئی کیا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ بہت آسان کام ہے, کیونکہ 74 سے جب میں کام کر رہا ہوں تو میرے ساتھ بہترین کمپوزرز تھے. سہیل رانا, نثار بزمی, خلیل احمد, اچھا اے حمید صاحب,
یہ انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے اس وقت اصل میں فلمیں جب بننی کم ہوں گی نا، بابا جی چشتی، یہ تمام لوگ میرے پاس آتے تھے. اچھا اب یہ ہے کہ سنگر بھی بیٹھے ہوتے تھے. ابھی وہ باجا چھیڑتا ہی تھا، اے حمید صاحب نے باجا یوں چھیڑا تو فریدہ جی بیٹھی ہوئی تھی. اچھا یہ ایسی سنگرز ہیں جو گنگناتی ہیں ساتھ. جب اس نے باجا، ابھی انہوں نے ٹیکسٹ نہیں دیکھا، میں نے کہا میڈم ٹیکسٹ، کہتی بڑا کھپان کے حال ہے، پہلے میں نے پتہ تو لگے ٹیون ہے کہ. اچھا یہ پہلے فریدہ جی گنگنا کے دیکھتی تھی یہ کس راگ سے کہاں گیا. اگر تو ایمن میں ہے کوئی وہ کمپوزر نے بنا لیا، جس طرح اللہ اللہ ان کا بہت فیوریٹ ہے جو انہوں نے شام فراق وہ ایمن میں ہے، تو بہت ساری چیزیں ان کو بڑی، اور میڈم کو بھی بہت پسند ہے. مجھ سے پہلی سی محبت ایمن میں، مطلب یہ چیزیں ان دونوں کو بہت زیادہ. تو مجھے ان راگوں سے اتنی زیادہ فیملیرٹی ہو گئی جو یہ گاتی تھی. پھر یہ بتاتی بھی تھی، آؤ میں آپ کو تمہیں سکھاؤں میڈم نور جی. میں نے کہا جی مجھے اتنا زیادہ، کہتی بیٹھو اب تمہیں بتاؤں یہ کون سا راگ، پیلو کون سا ہے، یہ کون سا، اس طرح مجھے گا کے بتاتی یہ گانا. اچھا پھر وہ 10 مثالیں اور دیتی تھی کہ اس میں یہ تھا، اس میں یہ، اس گانے میں یہ فلمی گانا ہے، یہ اس میں ہے بنا ہوا. مطلب اس سے مجھے بہت زیادہ پہچان ہو گئی تھی. پھر کمپوزر، پھر سارے سنگرز سارا دن میرے کمرے میں بیٹھتے تھے. اچھا مہدی صاحب نے آنا، اب میں چونکہ میل خان صاحب کی میں ضرور تعریف کروں گا، اس سے بڑا میں نے ابھی تک غزل کا سنگر نہیں دیکھا. جگجیت بھی کہتے ہیں وہ تو جب ان کا نام سنتے ہیں نا تو یوں پرنام کرتے ہیں کہ اتنا بڑا سنگر. اور واقعی میں سچی بات ہے. کمرے میں میرے آتے تھے، ہمارے ایک میں اور فاروق کا یہ کمرہ تھا، بلکہ ہمارے وہ کہتے ہوتے تھے جی ایم صاحب کہ بھئی تم دونوں اتنے بڑے سینئر پروڈیوسرز ہو گئے، چینج کیوں نہیں کر لے. ہم نے کہا جی ہمیں بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ سارے سنگرز نے یہیں آنا ہوتا ہے دونوں. اچھا خان صاحب آئے، ایک چھوٹا سا وہ بچھا ہوتا تھا ہمارے دیوان سا، اس پہ اپنا باجا لے کے بیٹھ جاتے تھے. ہاں بھی خان تال لگاؤ. اچھا وہ ٹھیکہ لگاتا تھا. اور پھر یہ اچھا اس دن پروین شاکر آئی ہوئی تھی. پروین شاکر میرے پروگرام کے اسکرپٹ لکھ رہی تھی. دس واز وے بیک ان 82. میں اس میں کتاب کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی جو آپ کے حوالے سے. جی اچھا. تو پروین جو ہے کہتی خواجہ صاحب میری ایک خواہش ہے. میں نے کہا کیا؟ آج مہدی حسن پہ پروگرام ہے، اسکرپٹ تو میں لکھ رہی ہوں، یہ غزل ان کو تھما دیجئے، اگر وہ آج گا لیں نا میری زندگی بن جائے گی. اچھا اب میں نے پکڑ لی غزل. میں تو آپ پتہ ہے میں بڑا دلیر ہوں. تو میں نے کہا خان صاحب ذرا یہ دیکھیے یہ پروین ہے. تو خان صاحب باجے پہ تھے. کون پروین؟ میں نے کہا پروین شاکر جن کی خوشبو پورے ملک میں پھیلی ہوئی، ان کی کتاب کا نام تھا. ہنس پڑے آگے. غور سے انہوں نے دیکھا تو اس کے بعد میں نے کہا جی یہ ابھی لکھ کے لائی ہیں ذرا دیکھیے. تو انہوں نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ ہمنگ کی. تو میں نے کہا دیکھیے ذرا اگر درباری میں بیٹھ جائے. تو انہوں نے کہتے ہیں نجم استائی تو بیٹھ گئے، اگر انترا بن گیا نا درباری میں تو سب سے پہلے میں یہی گاؤں گا. قسمت لڑی ہوئی تھی پروین شاکر کے. انہوں نے سب سے پہلے میری پسند جو پروگرام میں لاہور سے کرتا تھا، جو ریشما کا بھی کیا میں نے، نیرہ کا کیا میں نے، سب کا کیا، وہ انہوں نے اس وقت کو بکو پھیل گئی بات شہناسائی کی. اس نے خوشبو کی طرح میری پذیر. یہ پروین شاکر نے خان صاحب نے گایا اور وہ راتوں رات جو تھی وہ پاپولر ہو. اس میں آپ کی کتاب کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ دیکھیں آپ کی ماشاءاللہ سے جو کتاب لکھی گئی ہے، کیونکہ آپ سے جب گفتگو بھی ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ سے مجھے لگتا ہے ٹائم بہت کم ہے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک ایک چیز. دیکھیں میں بھی رات گئے میں گئے نا 2 گھنٹے بھی کم ہو گئے تھے اس میں. خواجہ صاحب میں اس کتاب کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی جو آپ نے لکھی اسٹارز فرام انادر اسکائی، اس حوالے سے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جتنی ابھی گفتگو رہی ہے اس میں کوشش ہم نے کی، مطلب آپ نے، بلکہ آپ کی کوشش تھی کہ سب کا ذکر کیا جا سکے جن اسٹارز کے ساتھ آپ نے کام کیا. اس کتاب کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو اس طرح ہوتا تھا کہ سارا دن حسینہ موئن آئی تو میرے گھر ٹھہرتی تھی. اچھا اب اس کے بارے میں اتنا کچھ میں جانتا تھا. کنول نصیر کے ساتھ میں نے 30 سال کام کیا. اچھا اس کے بعد حسینہ موئن ہو گئی، کنول نصیر ہو گئیں، اس کے بعد میڈم نور جہاں ان کا پورا چیپٹر، فریدہ خانم کا پورا چیپٹر جن کے ساتھ میں نے، مہدی حسن صاحب کا ہے، ٹینا ثانی، نیرہ، مہناز، جتنے یو جسٹ نیم دوز اینڈ اٹس آلموسٹ. میں نے ویسے یہ دیکھا ہے یہ جو لکھا عبدہ پروین صاحبہ نے لکھا ہے خواجہ نجم واز اے بیبی آف پی ٹی وی. کیا اسٹارٹ کیسے لکھا بیبی آف پی ٹی وی؟ ہاں میں چاہوں گی خواجہ صاحب کہ ماشاءاللہ سے آپ کا جو کام ہے سب نے دیکھا، لیکن کوئی ایسا میسج کوئی اسپیشلی میوزک لورز کے لیے جو میوزک میں کام کر رہے ہیں، جی میں بتاؤں ان کے لیے کوئی پیغام؟ دیکھیں میں آپ کو، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب نئے سنگرز آتے ہیں اور مجھے سناتے ہیں. ایک تو ان کا بیس نہیں ہے. اب میں پٹیالہ گھرانہ، اچھا شام 84 گھرانہ، دوسرا جو جتنے بھی گھرانے ان کے بچوں کو میں اٹھاتا ہوں جب میں نے پروگرام کرنے ہوتے ہیں نا، غزل یا گیت یا وہ. تو شفقت کو لے لیا، ادھر سے شفقت سلامت، شفقت امانت، ادھر سے ان کے بیٹے شجاعت، یہ شام 84 کے جو ہیں ان کے لڑکے بڑے ذہین ہیں چونکہ وہ سیکھ رہے ہیں نا.
جہاں جس گھر میں یہ پروان ہے موسیقی رائج ہے وہ کبھی بے سرے نہیں ہو سکتے. اور رسک بھی میں نے یہی اب بھی میں ان سے کہوں گا جو بھی یہ سن رہے ہیں کہ پلیز آپ باقاعدہ استاد رکھیں آپ, کیونکہ میں نے جن کے ساتھ کام کیا, اب آپ روشن آرا بیگم سے لے کے اب ٹل شفقت سلامت, شفقت امانت دیکھ لیں, سب کے استاد ہیں. بہت شکریہ خواجہ صاحب آپ کے وقت کے لیے. جی ناظرین, آپ نے ہمارے مہمان کی ریئل پاکستانی کی خواجہ صاحب کی گفتگو سنی, اور میرا نہیں خیال کہ میں اتنے بڑے سینئر کے ہوتے ہوئے کوئی میں میسج یا کوئی بات کر سکوں. یہی بات کہ خواجہ صاحب نے جتنی پیارے انداز میں کہی ہے کہ کوئی بھی کام کریں اسپیشلی میوزک لورز کے لیے وہ اپنا استاد رکھیں, اور اسی میں اگر وہ فوکس رہیں گے, پریکٹس کریں گے, تو یقیناً میوزک کے ساتھ بھی وہ سنسیئر ہو کے کام کر سکیں گے اور ہمیں بھی کچھ اچھا سننے کو ملے گا. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.